Thank you for staying with us. We are back from the break. اور اب ٹائم ہوا ہے کہ ہم آڈینس انٹریکشن تھوڑی سی کریں گے سامعہ کے ساتھ. جی سامعہ آپ بتائیں کس کس نے کیا کیا سوال کرنا ہے سامعہ کے لیے کوئی سوال؟ جی آپ کا سوال کریں. میرا نام مدیحہ خان. جی مدیحہ. ڈیٹ آف برتھ 14 فیبرری 1992. میری ایجوکیشن اور شادی. ایجوکیشن اور شادی 1992. ابھی تو بہت چھوٹی ہیں آپ. ابھی تو ایجوکیشن قریب ہے, شادی ذرا دور ہے. شادی پہلے ایجوکیشن امپورٹنٹ ایریا ہے. ماشاءاللہ مدیحہ ہی نام بتایا تھا نا بیٹا. آپ جتنا پڑھنا چاہیں, آپ کے ستارے اس معاملے میں آپ کو فیور کر رہے ہیں کہ لک بھی فیور کرے گی, اپرچونٹی بھی ملے گی. اگلے جون تک اگر اچھا رشتہ کوئی آ جائے تو پڑھائی چھوڑ دینا, ورنہ میری تو میں سجیشن ہے کہ پلیز پڑھو, یہ موقع پھر سے آ جائے گا. اور بہت اچھے لو سٹارز ہیں. اس معاملے میں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو پیار بہت ملے گا زندگی. جون میں وہ ستارے زیادہ سرگرم ہوں گے, تب تک آپ جو ہے ابھی میں تو کہوں گی کہ پڑھیے آپ ابھی پڑھیے. اب میرے خیال میں وہ تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں. جی آپ کا. میرا نام غلام مرتضیٰ. میں اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. فیوچر کے بارے میں پوچھنا, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یعنی کہ اپنی اسٹڈی کے بارے میں اور اپنی شادی کے بارے میں کہ کس طرح آگے ہوئی. اسٹڈی کے بارے میں ہو گیا تو بہت چھوٹے چھوٹے ہو سارے. اچھا ڈیٹ آف برتھ بتائیں بیٹا. 31 جولائی ہاں 1994. دوبارہ بتائیں بیٹا. 31 جولائی 1994. شناختی کارڈ بن گیا نہیں بنا؟ 1994. جی میں تو شادی کی خبر نہیں دے رہی تھی جلدی. نہیں سامنے دے دیں شادی خبر, یہ ان کو. ہائے پہلی محبت بہت سوچ سمجھ کے کرنا, کیونکہ وہ ہوئے گی اور وہ پھر وہ ایسے وہ بہت زیادہ ہلا کے جائے گی. سوچ سمجھ کے دل لگانا ہے. میں یہ نہ کہ پڑھا بھی نہ جائے آپ سے. سر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پہلی جو محبت کی ہے یہ آگے تک ہمیں رسپانس دے گی آگے جا کر؟ نہیں کر لی ہے آپ نے بیٹا. کر لی ہے لیکن رسپانس نہیں ملتا ابھی تک. تو پھر اس 1.5 سال میں محتاط رہنا. یہ مجھے تڑپتی بھی نظر آ رہی ہے. اچھا پہلی محبت ہو گئی آپ کو, چلو اچھا. ہاں تو ذرا میں نے پہلے ہی کہا تھا ذرا سوچ سمجھ کے کرنا, اور شادی کا فیصلہ بہتر ہے ماں باپ پہ چھوڑ دیں, کیونکہ تجربے آپ کو سوٹ نہیں کرتے نظر آ رہے ہیں. شادی کا فیصلہ ماں باپ پہ چھوڑ دیں سے پہلے کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں. شان بچے کا پرابلم یہ کہ اتنا لائل ہے ریلیشن شپ میں. اچھا یہ بہت لائل ہے. بہت لائل. سوچوں میں بھی اگر کوئی امیجنیشن کو بنا لے گا اس کے ساتھ بہت لائل ہو جائے گا. یہ بہت لائل بچہ ہے, وفادار بچہ ہے. یہ ان ریٹرن لائلٹی ملتی بھی تھوڑی سی آپ کو وفاداری ملتی میں بھی لائلٹی نا میں بھی تھوڑا سا یہ پہلا تجربہ تھوڑا ڈیفیکلٹ نہ ہو. اچھا تعلیم پہ بھی آ جائیں, ساری باتیں ہم نے شادی کی کر دی. اور وہ کہانی اس سے اٹک گئی ہے اس سال. اچھا تو تعلیم ہے. دیکھو اس یہی میں کہہ رہی ہوں کہ اس سال اگر آپ نے اپنے آپ کو, یہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ سے بیٹا پڑھا بھی نہیں جائے گا. اس وقت پہلی پریورٹی اپنے کریئر کو دیجئے, کیونکہ اگر یہ سال آپ نے اس طرف دل لگایا آپ دو طرف نہیں چل سکتے, آپ ون ٹریک مائنڈ ہو. تو میری آپ کو یہ نصیحت ہوگی کہ تھوڑا سا آپ اس کو پہلے فوکس کرو, کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ سے اگر پڑھا نہ جائے. کریئر آپ کا برا نہیں ہے, بہت اچھا ہے, جاب ہاؤس آپ کا بہت اچھا ہے, سوائے ایک یہ والے تجربے تھوڑے سے ذرا محتاط رہے گا. سلو کھیلے نا, سلو. مصباح کو اپنا آئیڈیل بنا لیں. جی آپ کا سوال. میرا نام ملک ریاض, اور میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا میڈیا کا اسٹوڈنٹ اور میڈیا کے حوالے سے میرا فیوچر کیا ہوگا, اور اس کے علاوہ میں پوچھنا چاہوں گا میری شادی کے حوالے سے لو سٹوری ہوگی یا ارینج میرج ہوگی. ڈیٹ آف برتھ آپ اپنی دیں گے؟ ڈیٹ آف برتھ 20 جنوری 1992. 20 جنوری 1992. میڈیا کے حوالے سے یہ صحیح رہیں گے یا ریاض نام بتایا آپ نے؟ جی. اچھا جی میڈیا میں تو آپ پرفیکٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. ملک ریاض نام ہے آپ؟ جی سر. آپ کو پراپرٹی میں جانا چاہیے. اچھا دوسرا آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ لو لائف, پہلا تو لو لائف لو سٹوری چلے گی اور وہ کامیاب بھی ہو جائے گی. 2014 میں یا رائٹ انٹری ہے یا 2014 میں فائنل آپ کا وہ کسی سے سیٹلمنٹ ہے. تو لیکن میڈیا میں آپ ٹھیک جائیں گے. میڈیا میں ٹھیک جائیں گے, اور ویسے بھی جو لو سٹوری ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ اگر ڈرامیٹک یا برا نہ ہو تو وہ لو سٹوری نہیں ہوتی. اگر ہیپی اینڈنگ ہو جاتی تو وہ لو سٹوری نہیں ہوتی. ایک بتاؤ کبھی کسی نے یہ فورس نہیں کیا تھا کہ فوج جوائن کر لو؟ فوج میں تو نہیں آپ کو کہا جوائن کرنے کی. لیکن میرے خود تو میں چاہ رہا تھا لیکن میرے پیرنٹس نے الاؤ کیا مجھے. اتنے اچھے فوجی آپ بنتے, آپ جو ہے نا. بس اب کیا کریں, ہو گیا جو ہونا تھا.
اچھا اچھے آپ اچھے ابھی بھی ٹائم ہے, آپ فوج میں جا سکتے ہیں. My date of birth is 30th December 1992. 30. Yep. اوکے 30 دسمبر 1992. 92. تو آپ نے پروفیشنل کیریئر کے بارے میں Yes. پوچھنا چاہ رہے ہیں جی, پروفیشنل کس طرف ان کو کیا جانا میں چاہیے؟ یہ کنٹینیو کر پاؤں گی؟ ابھی آپ کہاں, ابھی کیا کر رہے ہو آپ؟ میڈیا اسٹڈیز. میڈیا اسٹڈیز کر رہی ہیں ابھی یہ. آج آپ کا لیپ ٹاپ میرے خیال میں تھوڑا سا اس کی چارج ہونے والا ہے. تھوڑا سا باتوں میں لگا لیا کریں, کئی دفعہ. میری باتوں میں کون لگتا ہے مجھے یہ تو بتائیں ذرا, وہ باتیں کہاں آپ. اچھا جی, اچھا بیٹا, جو میڈیا اسٹڈیز ہیں وہ آپ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہیں, ٹھیک ہیں, اسی میں میرا خیال ہے آپ اس کو مزید آگے بڑھائیے جو ہے. اور دوسرا آپ کا کیا سوال تھا؟ یہی تھا کہ یہی کیا تھا. میں اسے کنٹینیو کر سکوں گی یا اسی میں رہیے اور اسی کو آپ کنٹینیو کریں گی, آپ کوئی فیلڈ چینج نہیں کر رہی ہیں. اور بہت اچھی آپ اس کے, کیونکہ آپ کے اندر ایک کریٹیوٹی ہے, آپ بہت امیجنیٹو ہیں, بہت زیادہ امیجنیٹو ہیں. ٹو مچ. اور جی. وہ ان امیجنیشنس کو, اور آپ بڑی اچھی بات ہے کہ امیجنیٹو بھی ہیں اور پریکٹیکل بھی ہیں, تو یہ کمبینیشن دی بیسٹ ہوتا ہے پریکٹیکل لائف کے اندر. تو ماشاءاللہ آپ اسی میں جائیں, کیونکہ جتنا آپ امیجن کریں گی اتنا آپ اچھا کریں گی بھی آگے جو ہے. ویسے اسی کشمیری میں ہیں آپ, تھوڑی سی خوراک پہ ہاتھ ہلکی رکھیے گا تو دماغ آپ نے کھلا رہے گا. بالکل صحیح کیس کیا, آپ کو پتہ لگ گیا. ہاں دیکھ لیں نا, میں میری پھوپھیاں ہیں, میری وہ سب ماشاءاللہ ایسے ہیں. اوکے. تو ذرا سا کھانے پہ کنٹرول ہے تو کشمیری کا دماغ کھلا رہتا ہے, نہیں تو سارا دماغ پیٹ میں آ جاتا ہے. جی طلحہ نوید, میں اپنے جی. فیوچر کے بارے میں جاننا چاہوں گا. ایجوکیشن کے بارے میں زیادہ, میری ڈیٹ آف برتھ ہے 4 فروری 1992. 4 فروری 1992. ایجوکیشن کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. 1992. اور نام کیا بتایا آپ نے؟ طلحہ نوید. طلحہ نوید. آپ تو آخری عمر میں چلے جائیں گے, سیاست میں بھی چلے جائیں گے. اچھا, یہ تو بہت ترقی ابھی ہے پکڑ لیں ان کو, میں تو ماشاءاللہ. کہتا ہوں اور سیاست میں جا کے انہوں نے. ایمبیشیس بھی آپ بہت ہیں, اور سب سے اچھی بات ہے کہ جو سپنے دیکھیں گے وہ پورے بھی کریں گے زندگی میں. کیا سیاست میں ابھی سے دماغ جاتا ہے؟ سیاست میں تو نہیں ہے, لیکن میڈیا کی طرف ہے, اینکر بننے کی طرف. اچھا, پتہ نہیں, سیاست سم بھی ہوگی. یہاں پہ آپ کے ستارے بہت اچھے ہیں, اور آپ جو ہے اس میں جائیے, جو ہے اس میں اپنے میڈیا جس میں بھی آپ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں اس میں بہت سکسیس ہے. اور آپ کی لیٹر ایج میں آپ کی میں پولیٹیکل انٹریز بھی دیکھتی ہوں. پولیٹیکل انٹریز بھی ہیں, آپ بھی کسی پارٹی کا حصہ ہوں گے, اور ہم میرے آپ انکل کو خود MNA پکڑ رہے ہیں. ہوں گے. ہاں؟ میرے انکل MNA ہیں. تو بس پھر ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ ان کے جانشین نہ بن جائیں. اچھا, آپ کے انکل ایم این اے, چلو اچھا بات ہے یہ تو. ہاں جی, اور کوئی بغیر ایم این اے والا کون ہے؟ ہاں جی. السلام علیکم, میرا نام اسامہ بٹ ہے اور میں اپنے فیوچر کے بارے میں پتہ کرنا چاہتا ہوں. جی. اسامہ بٹ صاحب. 8 سپتمبر 1993. 8 ستمبر 8 سپٹمبر ایجوکیشن اینڈ فیوچر. 93. 93. اچھا, فیوچر تو بڑا لمبا سوال ہو جائے گا, جلدی سے کچھ اسپیسیفک کر اسپیسیفک پوچھ لیں کہ ایجوکیشن اور فیوچر ہی ہے بس. مطلب مینس کوئی. اچھا, ایجوکیشن کا جو جواب ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ بیچ میں کچھ بریکس لگ سکتی ہے, ابھی تک لگی تو نہیں ہے. ایک لگی ہے بریک. ایک ایک لگی لگی ہے بریک. لیکن اگر ہمت کرو گے تو اسے کمپلیٹ کر لو گے. مجھے لگتا ہے کہ ذاتی بزنس میں جاؤ گے, شاید آپ کوئی کام اپنا کرو گے, اپنی چیزوں میں جاؤ گے. جاب مجھے نہیں آپ کرتے ہوئے نظر آتے. ہاں, شادیاں شاید, شادی کا شوق. شادی کا شوق نہیں ہے آپ کو؟ تو وہ جو ہے تو پھر نا دو ہوں گی. وہ شوق اسی لیے نہیں ہے کہ تجربہ بھی سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. میں بھی جو آپ ہے نے نا شادیوں کا لفظ یوز کیا تو ایک سے زیادہ ہے شاید, شاید. اور میں دماغ میں بٹھانا نہیں چاہا. پولیٹکس میں جانا مینس میرے لیے اچھا رہتا کہ نہیں. آپ بزنس میں جا رہے ہیں, مجھے اس کا ایسا خاص جواب نہیں, لیکن اگر آپ آپ جانا ان کے انکل چاہیں سے گے, ملنے میں تو کہتا ہوں, وہ بھی ایم این اے سیاست میں لے جائیں گے آپ. لیکن اگر آپ جانا چاہیں گے تو آپ کو نہ نہیں, جیسے میرے ذائچے میں بالکل پولیٹیکلی نہ ہے کہ میں پالیٹکس میں نہیں جا سکتی, آپ کو نہ نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو نہ نہیں ہے, آپ کو بھی میرے خیال میں نہ نہیں ہو رہی ہے آج کل. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. जियो चांद से. Thank you for staying with us. We are back from the break और अब वक्त हुआ हमारे सेगमेंट जियो अखबार का. हमारे साथ हैं इफ्तिखार साहब. सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? کیسے ہیں شان؟ آپ اللہ صحیح کا ہیں؟ شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. سر یہ
آج جو پہلی خبر تو ہم غالباً وہی لے رہے ہیں، ممبئی قصاب والی، حملوں کے ملزم اجمل قصاب کو پھانسی دے دی گئی، اور صبح 7:30 بجے ہندوستان کے وقت کے مطابق انہیں پھانسی دی گئی۔ انہوں نے اپیل کی تھی جو پریزیڈنٹ کو، وہ انہوں نے مسترد کر دی۔ 2 مہینے پہلے مہاراشٹر کی عدالت نے ان کو یہ سزا کنفرم کی تھی۔ اب وہاں پہ یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو کون وصول کرے گا، تو انڈین حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی درخواست نہیں ہے کہ وہ درخواست دے گا تو ہم ڈیڈ باڈیز کے حوالے کر دیں گے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ عمل جلدی میں کیا گیا، آئینی ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے، لیکن لگتا ہے جلدی میں کیا گیا۔ تو آپ کو فیل ہوتا ہے یہ تو کہ جلدی میں ہوا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا ویسے ہندوستان اور پاکستان ریلیشن میں اس واقعے سے، اور یہ صحیح ہے کہ پاکستان میں جو اسلامی جماعتیں ہیں وہ اس کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کریں گی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا ڈنٹ پڑے گا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ڈائلاگ چل رہے ہیں۔ تو سر یہ پھانسی 4 سال کے اندر اس کیس کا فیصلہ کر دیا انہوں نے، 4 سال 4 سال کے اندر، میرے خیال میں 5-6 دن ہیں 4 سال ہونے میں، تو انہوں نے کر دیا۔ تو وہاں پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا سسٹم کیسا ہے، ایویڈنس کلیکٹ کرنے کا، ایویڈنس کو پیش کرنے کا، اس پہ کراس ایگزامینیشن کرنے کا اور فیصلہ کرنے کا۔ یہ دہشت گردی کا کیس تھا اس ملک میں، ہمارے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف مقدمات نہ تو اتنی تیزی سے چلائے جاتے ہیں اور نہ ہی ہم نے کسی کو سزائے موت دی ہے۔ چلیں صدر وہ ہوتا ہے جسے عوام مانے، پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے صدر کا مخصوص سیاسی کردار ہونا چاہیے۔ صدر ذرا دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ یہ لفظ ایسے کہا گیا کہ صدر وہ ہوتا ہے، اصل میں وہ غالباً یہ انہوں نے کہا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو عوام مانتے ہیں، اور پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے کہ صدر سیاسی کام کر سکتا ہے، اس کا سیاسی کردار ہو سکتا ہے۔ یہ آصف زرداری صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے، معاملہ عدالتوں میں چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ حتمی فیصلہ کیا آتا ہے۔ اس میں جو اہم چیز ہے کل اس سارے معاملے کی وہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسی تقریب تھی جس میں یوتھ کی بات کی گئی ہے، جس میں فیوچر کی بات کی گئی ہے، اور اس کا عنوان تھا پاکستان کے مستقبل کے رہنما۔ بلاول بھٹو نے جو باتیں کی ہیں میرے لیے وہ بڑی اہم ہیں۔ لیڈر آف ٹمورو یہی بات کریں نا، یہ جو تصویر ہاں بھی جی، ہے ہاں، لیڈر آف ٹمورو، یہ بلاول ہی ہیں صرف لیڈر آف یہ ٹمورو؟ آپ کا سوال بہت جائز ہے، اور یہ پوچھنا پڑے گا کائرہ صاحب سے۔ کائرہ صاحب کہ آپ اس تقریب میں موجود ہیں، اور شان کا یہ سوال ہے کہ کیا لیڈر آف ٹمارو صرف بلاول بھٹو زرداری ہیں؟ ممکن تھا آپ کے لیے کہ آپ دوسری سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو بلاتے، لیکن آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ صرف کانفرنس کا نام بھی تو ہو سکتا ہے نا، نہیں، یہ کانفرنس کا نام ہو سکتا ہے نا۔ لیکن صدر بیک اپ کر رہے ہیں تو سر بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یام منت صلی بھی ہوتا، حمزہ شہباز بھی ہوتا، اور عام عوام میں سے لوگوں کو چنا جاتا نہیں، ہے۔ عوام میں سے تو یہ عوام میں سے ہم چننے کا موقع آپ کو دے رہے ہیں 5-6 مہینے کے بعد، اگر معاملات چلتے رہے صحیح سمت میں، اور اگر بہت زیادہ لوگوں کو الجھن نہ ہوئی جمہوری عمل سے۔ لیڈر آف ٹمورو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران نواز سے مل کے ہم، اٹس ویری امپورٹنٹ، انہوں نے کہا کہ میں عمران نواز کے ساتھ مل کر ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ ویسے پورے ملک سے نوجوان گئے تھے اس فنکشن میں شمولیت کے لیے۔ جو اہم لفظ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف ایمانداری سے جمہوریت کی حمایت کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ موقف بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے الیکشن میں حصہ لینے کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کے آنے سے پاکستان کی سیاست میں مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ بہت میرے لیے تو بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ اگر آئندہ کی لیڈرشپ کھلے ذہن سے آ رہی ہے اور وہ اپنے مخالفین کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور مقصد ان کا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہے۔ ایک بات آصف نے بھی، زرداری صاحب نے وہاں پہ کہی ہے، انہوں نے کہا امریکہ سے جو ہمارا ریلیشن شپ ہے اس میں ہم پرزنر کے ایکسچینج کا یا پرزنر کو بدلنے کا کوئی معاہدہ نہیں، اس لیے عافیہ وہاں پہ، اگر ایسا معاہدہ ہوتا تو عافیہ پاکستان میں ہوتی۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی، پھر آگے چلتے ہیں۔ مصیبت ہے کہ میں آصف زرداری کے ساتھ کچھ زیادہ ہی حمایتی لگتا ہوں جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں۔ ایک لفظ میں ان کو اور استعمال کر کے آگے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ صبر کیا، حالات نے مجھے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کی ذمہ داری سونپ دی۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ سر ایکسچینج پلان نہیں ہے اگر تو ریمن ڈیوس بھی تو چلا گیا تھا، تو مطلب ریمن ڈیوس کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں میں نہیں چاہتا۔ نہیں، ارے بولے، اب آپ نے بات کی نا، ہمارے ملک میں پرابلم کیا ہو گیا؟
ہم بات کر دیتے ہیں یار یہ فلانے کی شکل اچھی نہیں ہے. ہاں اس کے بعد اس پر نہیں ایکسپلین نہیں کرتے. ایکسپلین کرو اس کی شکل کیوں نہیں اچھی. آپ نے ریمن ڈیوس کی بات کی, وہ بھی چلے کیا گئے تھے نا. اینڈ میں کیا ہوتا, چلے کتنا سا ہم ریمن ڈیوس کو رکھ لیتے. نہیں کوئی اس پہ بالکل آئی ایگری. میں تو چاہتا ہوں آپ بات کریں تو پھر میں آپ سے ڈائلاگ کو آگے لے جاؤں نا. آپ سوال کریں تو جواب میں میں دوں تو گا سوال ہی نا کر کہ رہا ہوں. ریمن ڈیوس میں کیا چاہتے تھے. آپ نے کہا کہ وہ عافیہ نہیں آ سکتی اس لیے کہ ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں اس لیے وہ ریمن ڈیوس کو آپ کی عدالت نے چھوڑا. چھوڑا دیے, عدالتوں نے چھوڑا. آپ کی عدالت نے چھوڑا, ایکسچینج نہیں کیا گیا. اس کو جیل سے اٹھا کے ان کو اس بنیاد پہ نہیں دیا گیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ تھا یا دونوں ملکوں کے درمیان ایسی آپ کی عدالت نے اس کو رہا کیا. دین ہی واز فری ٹو گو. یہ بات ہے لوائکین نے بھی ان کو معاف کر دی. ہاں لوائکین نے بھی معاف کر دیا. قصاص کی جب آپ بات کرتے ہو, دیت کی جب آپ بات کرتے ہو تو پھر تو لیکن سر عمران خان نہیں کسی سے کولیشن کرنا چاہ رہے. بلاول کے اس بیان سے تو لگتا ہے کہ وہ سب سے کولیشن گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں, لیکن عمران کا بھی ایک موقف ہے. آپ سیاست میں جب آؤ گے نا اور جب انقریب مجھے نظر آ رہا ہوگے تو پھر ایسی باتوں پہ الجھا نہیں کرو گے. میں سیاست کو سمجھنا چاہ رہا ہوں. ایسی باتوں الجھا نہیں کرو. سمجھو نا کولیشن ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں کوئی ایسا. دیکھیں فرض کریں پارلیمنٹ میں تینوں جماعتیں آ جاتی ہیں, نواز لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی اور عمران خان, تو کیا کریں گے. یہ جو پارلیمنٹ ہوگی کہیں گے ہم اکٹھے مل کے حکومت نہیں بناتے, پھر الیکشن ہو جائے گا, پھر وہ رزلٹ آیا, پھر کیا کہیں گے ہم اکٹھے نہیں ہونا چاہتے. یہ بچوں والی بات نہیں ہے نا. اکٹھے ہونا پڑے گا. کچھ کم از کم پھر نکات پہ اکٹھے ہو جائیں گے. چلیں کہ ہم تینوں سیاسی جماعتیں پاکستان کے ان 10 مسائل کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں. گڈ. جہاں مخالف نواز شریف نے جو سپورٹ کیا آصف زرداری کی پارٹی کو اور پھر وڈرا کیا وہاں سے, شروع میں انہوں نے سپورٹ کیا لیکن کئی معاملات پہ وہاں پہ ریزرویشن دی. ایم کیو ایم دیکھیں ہر روز کچھ نہ کچھ مطالبہ منوانے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے ناراض ہو کے. تو چیزیں چلتی ہیں ایسے. یہ جو دروازے بند کر رہے ہوتے ہیں نا سیاست میں, یہ نہیں ہوتا, مناسب نہیں ہوتا. مناسب نہیں ہوتا. موٹر سائیکل پر پابندی. سندھ ہائی کورٹ کی مشروط اجازت. کوئٹہ میں 3 دن موبائل بند رہیں گے. یہ جو کل ہم نے بات کی تھی کہ اب سر ویسے انہوں نے کیا, آپ کی بڑی سنتے ہیں. نہیں سنتے نہیں ہیں. نہیں آپ چھپ چھپ کے سنتے ہیں سر. یہ ایسی بات نہیں ہے. ہمیں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. عدالتیں کسی کی نہیں سنتی, عدالتیں صرف انصاف کر رہی ہیں. تو میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ 9-10 محرم کو چھٹی ہے اور آپ نے کہا کہ آپ چھٹی کے روز حکومت موٹر سائیکلوں کو بند کر سکتی ہے, ان کی آمد و رفت کو. تو میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ پھر 9-10 کو دے دیے. آپ کی بات بھی مانی جائے اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے وہ بھی اس خدشے سے بچ جائیں, تو اس بنا پہ کیے گئے. لیکن عدالت نے کہا ہے کہ اس صورت میں انتظامیہ لازمی طور پہ پابند ہوگی کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں کو اطلاع کرے کہ ہم موٹر سائیکل پہ پابندی لگا رہے ہیں, یعنی کہ سپوز کر لیا جائے. صدر کے پاس ججوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں. سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے. لیکن اس میں جو دلچسپی کی بات ہے جو میرے خیال ویورز کے لیے انٹرسٹنگ ہوگی, وہ جسٹس کھوسا نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ لڑائی کرتے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں سر میں لڑائی نہیں کرتا, میں اونچا بولتا ہوں. میری پرابلم ہے کہ میں اگر سرگوشی بھی کروں تو وہ بھی اونچی لگتی ہے. تو بہرحال انہوں نے جسٹس کھوسا نے کہا کہ آپ کا رویہ جو جارانہ ہوتا ہے, اونچا بولتے ہیں لیکن پیار سے بولیں. اونچا بولیں لیکن پیار سے بولیں. تو بدامنی کیس فیصلے کی غلط تشریح کی جا رہی ہے. چیف جسٹس ٹھیک ہے, حکومتی رپورٹ انہوں نے مسترد کر دی. انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے. پنجگور میں صحافی بھی قتل ہوا ہے, صحافیوں کو بھی تحفظ نہیں مل رہا, ایف سی کے اہلکار بھی ذبح ہو رہے ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں, بدامنی پھیلی ہوئی ہے. ہم آپ کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں. آپ جا کے دیکھیں کہ ریاستی امور آئین کے مطابق نہیں چل رہے. نئی رپورٹ آئے گی اور دیکھیں پھر وہ کیا ہوتی ہے. غازہ پر بارود کی بارش, 4 بچوں سمیت 26 فلسطینی شہید. دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں. کل سنا پاکستان میں بھی ہوا ہے احتجاجی مظاہرہ. اچھا, بڑا نہیں تھا. اس سے بڑا تو احتجاجی مظاہرہ میں نے دیکھا ہے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جو دختران ملت کا تھا. وہ زیادہ بڑا تھا. الیکشن, یہ اب ایسے لگتا بات ہے کہ جمعے کو بعد نماز جمعہ پاکستان کی تمام سیاسی مذہبی جماعتوں نے اس حوالے سے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ پرامن ہوں گے اور قانون کے دائرے میں رہیں گے, لوگوں کی چیزوں کو نہیں توڑیں گے, گاڑیوں کو, بسوں کو, بلڈنگز کو نہیں ڈنڈے ماریں گے, پتھر ماریں گے. اپنا پروٹیسٹ لانچ کریں گے اور اسٹیبلش کریں گے کہ ہم ایک مہذب قوم بھی ہیں. الیکشن, پیپلز پارٹی لاہور کی امیدواروں کی ابتدائی فہرست تیار.
اس میں کافی سر لوگ ہیں جو ہاں این اے 118 جو ہے شادرے والی سیٹ وہ آصف ہاشمی اور سمیع اللہ کہہ رہے ہیں وہاں سے ہیں. این اے 119 کے بارے میں کہہ رہے ہیں شاید کاف لیگ وہاں سے کنٹیسٹ کرے گی, اور این اے 120 بھی کاف لیگ کو. این اے 121 پہ اورنگزیب برکی کا نام ہے. این اے 122 پہ عمر مصباح الرحمان کا بیٹا اس کا نام ہے. این اے 123 سے حاجی زرون چند ہے, اور این اے 124 سے بشرا اعتزاز کا مطلب اعتزاز خود نہیں آ رہے اور کیونکہ وہ سینٹ میں ہیں. این اے 125 سے نوید چودھری, اور این اے 126 جو یہ فروز پروٹ کے ساتھ لگتا ہے ڈاکٹر سنات شاہ اور اسلم گیل, اور این اے 127 سے ریاض چودھری اور فاروق یوسف گرکی, اور این اے 128 سے چودھری ذوالفقار یا کرنل ریٹائرڈ طارق رانا. یہ سیٹ ان کے پاس ہے, ایک جو لاسٹ ہیں ان کے پاس ہے, باقی تو ان کے پاس کوئی سیٹ بھی نہیں ہے. بڑا مزے کا مقابلہ ہوگا لاہور شہر کے اندر. اس میں بٹو صاحب کا بھی ہے کہ بٹو صاحب لاہور سے نہیں لڑیں گے, اچھا وہ وہ کاڑے اپنے سے لڑیں کاڑے گے, سے ان لڑیں کے گے. بیٹے وہاں سے لڑیں گے, ان کے عزیز و اقارب وہاں سے لڑیں گے. بٹو صاحب جی جائیں گے. اچھا جی, تو یہ اچھا نا سر, پیپل پارٹی کو فائدہ ہے اس چیز کا, انہوں نے بڑا اچھا حکمت عملی سے کام لیا. کیا اچھی حکمت عملی مجھے بتاؤ. نہیں, پنجاب میں انہوں نے 2-3 مطلب ایک پارٹی پہ اتنا اعتبار نہیں تھا ان کو, تو انہوں نے 2-3 اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں کہ ادھر سے بھی کوئی تو جتے گا. لڑ کے اس کے خلاف رہے ہیں نواز لیگ اور پی ٹی آئی, تو اسٹریٹجی تو بدلیں گے. تو اتنا ڈائیورسفائی کر رہا ہے آپ کے خیال میں اتنا دیکھیں شان, جو آنے والا الیکشن ہے اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں. اگر نوجوان آ گئے, اگر وہ ایج گروپ آ گیا جس کی ہم بات کرتے آ رہے ہیں, اینکرز اور لکھنے والے لکھے جا رہے ہیں, اگر وہ ووٹ ڈالنے آ گئے تو فرق بالکل ہوگا, نمایاں ہوگا. کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کا ووٹ بڑھتا ہے, مطلب اگر 45% ووٹ آ رہا ہے ووٹر, اگر وہ 55% آ جائے, جو 10% کا اضافہ ہوگا وہ بہت سے نتائج بدل لیتا ہے. جو 4-5 ہزار ووٹوں کی سیٹیں ہیں وہ بڑی بری طرح متاثر ہوتی ہیں. 4-5 ہزار سے لے کے 900 ووٹوں 800-900 ووٹوں کی جو سیٹیں ہیں, اگر اتنا ووٹر نیا آ جاتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے تو وہ ایک نئی صورتحال آ جاتی ہے نا. بڑی اچھی بات کر رہے ہیں الیکشن کے بارے میں افتخار صاحب. اسی بات پہ بات کرتے رہیں گے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.